جی السلام علیکم. کرکٹ ٹیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بابر اعظم امریکہ میں اپنے کرکٹ ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے. ابھی تو معاملات اس حد تک آ گئے کہ ٹیم کے اندر گروپنگ ہے, یہ باتیں چل رہی ہے. ہم امریکہ سے میچ ہار گئے, پھر اس کے بعد ہم میچ ہارے ہیں جناب انڈیا سے. بہت ہی آسان میچ ہم نے ہارا, امریکہ سے بھی اور انڈیا سے بھی. ناظرین, ابھی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ محمد حفیظ صاحب کا ایک بیان سامنے آیا تھا اور انہوں نے ایک ینگ کرکٹر کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ اپنے ہر میچ کے اندر وہ 100 کرتا رہا. جب وہ فائنل تک پہنچے تو وہ میچ چھوڑ کے چلا گیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس فائنل کے اندر بھی میں 100 سکور کرتا ہوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا, اس سے بہتر ہے کہ میں جا کے اپنی کرکٹ کھیلوں. تو یہ معاملات ہے. آپ پی ایس ایل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پلیئرز نہیں نکال سکتے, آپ ٹیلنٹ نہیں نکال سکتے. ڈومیسٹک کے اوپر آپ کی نظریں نہیں ہے. غریب لوگ ہیں, ڈومیسٹک کھیلتے ہیں, تگڑے ہیں, ٹیلنٹڈ ہے, ان کے اوپر آپ کا دھیان جاتا ہی نہیں ہے. آپ پی ایس ایل کے اندر جو ایک دو چکے مار لے تو پھر آپ ان کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بڑا سٹار ہے. پی ایس ایل سے جو سٹارز آپ نے کھلائے ورلڈ کپ کے اندر, ان کا حشر ہم نے دیکھ لیا اور دنیا کے سامنے بھی رہا. تو یہ بحیثیت ایک پاکستانی یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے. اور سابق کرکٹر جو ہے, جو سوئنگ کے سلطان ہیں وسیم اکرم صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا کہ مجھے پاکستانی ہونے پر آج شرمندگی محسوس ہو رہی. تو انہوں نے سب کو شرمندہ کرنا ہے. اگر یہ ان کی حالت رہی تو سب کے لیے مشکلات کھڑے کریں گے. کوئی فین آپ کا بچے گا نہیں, کوئی کراؤڈ میں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے گا نہیں. تو اس حد تک آپ یہ لے کے نہ جائیں. اب بابر اعظم صاحب ہے, رضوان کی اگر ہم بات کریں, انڈیا کے خلاف رضوان 13 اوورز تک کریز کے اوپر کڑا رہا. 13 اوورز تک اگر آپ ادھر بیٹنگ کرتے ہیں تو پھر آپ نے کون سا دھماکہ کر دیا ادھر جا کے, آپ نے کیا کیا تھا ادھر جا کے؟ تو یہ نہیں چلے گا. بابر اعظم صاحب جو ہے اس کو لوگ وراٹ کوہلی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. وراٹ کوہلی صدیوں میں ایک پلیئر پیدا ہوتا ہے, وراٹ کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ بابر اعظم صاحب 43 بالوں پر 20 سکور بنا کے کہتے ہیں کہ بس انہوں نے بڑا کارنامہ کر دیا. تو T20 کو آپ اس طرح نہیں کھیل سکتے. اگر آپ اٹیکنگ گیم نہیں کریں گے, آپ پریشر میں آ جاتے, آپ کو ایک 120 کا ٹارگٹ ملتا ہے اور پتہ نہیں آپ اس کو کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جو چاچے کو آپ کھلاتے رہے کہ بڑا اچھا فنیشر ہے, تو اس کا بھی حشر ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا ڈرامہ کیا پاکستان کے لیے. ابھی اس کی ایک ہی وجہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو چیئرمین پی سی بی ہے, پتہ نہیں وہ کون سا کرکٹر رہا اپنے ماضی میں کہ اس کو آپ نے چیئرمین پی سی بی لگا دیا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان کھلاڑیوں کے ساتھ ان کھلاڑیوں کے, اگر میں بابر اعظم کے اوپر تنقید کر رہا ہوں, میں اعظم خان کے اوپر کر رہا ہوں, کہ رضوان کے اوپر کر رہا ہوں, کسی بھی پلیئر کے اوپر اگر میں تنقید کروں گا تو میں کروں گا, کیونکہ میں ہاکی کے اوپر کیوں بات نہیں کر رہا, میں فٹ بال کے اوپر کیوں بات نہیں کر رہا, کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے. آپ کے پاس ریسورسز ہے. ہمارے ٹیکس کا پیسہ آپ لوگوں کے اوپر لگ رہا ہے. آپ کو 35 سے 40 لاکھ تنخواہیں آپ کو ملتی ہے, آپ کو میچز کے فیسز ملتے ہیں, اور آپ اپنے فیملی سمیت امریکہ میں آپ نے مزے کیے. تو ہم تنقید آپ کے اوپر کریں گے, تنقید کریں گے, سوال کریں گے, اور یہ مطالبہ بھی کریں گے کہ ان پلیئرز کے ساتھ ایک ہی کام ہونا چاہیے کہ ان کے جو منتھلی تنخواہیں جو 35 سے 40 لاکھ تک یہ لیتے ہیں, ان کو ختم کیا جائے, اور پی ایس ایل کی علاوہ کوئی اور لیگ ان کو نہ کھیلنے دیا جائے. جس طرح آئی پی ایل جو انڈین پلیئرز ہیں وہ صرف آئی پی ایل کھیل سکتے ہیں, اس کے بعد کوئی لیگ کے اندر حصہ نہیں لے سکتے. اور جب یہ کسی میچ کے لیے جاتے, کسی ٹور کے لیے جاتے ہیں, تو اس کے ایکسپنسز آپ اٹھا سکتے ہیں, میچ فیس آپ دے سکتے ہیں, لیکن ان کی تنخواہیں جو ہے اس کو ختم کریں اور غریب قوم کے اوپر ذرا رحم کرے. اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کھیوان.